اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث کے باب قرآن پاک کے بارے میں امثال الحدیث میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس حدیث پاک کا تعلق جس طرح کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں سنیں گے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ اپنے دل کو آباد کرنے سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایسے مسلمان کے دل کو کہ جس کے اندر قرآن پاک بالکل نہ ہو، اس گھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو ویران ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح اور جو اہم نکات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جس کے دل میں قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی اس کے دل میں قرآن پاک کی کوئی صورت یا کوئی آیت اسے یاد نہ ہو، اس انسان کی مثال، اس دل کی مثال کیسی ہے؟ ایک ایسے گھر کی ہے جو ویران ہے، جو بے آباد ہے۔ تو دو باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک طرف تو اس مسلمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کہنے کے لیے مسلمان ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ قرآن کی جو نعمتیں ہیں اور برکتیں ان سے محروم ہے، کہ اس کو اتنی بھی توفیق نہ ملی کہ وہ قرآن پاک میں سے کچھ آیتیں یا سورتیں وہ زبانی یاد کرے اور ان کی تلاوت کرے، اور پھر ان کی تلاوت کے بعد ان کو سمجھے اور ان پر غور و فکر کرے اور ان پر عمل کرے، تو اس کا دل جو ہے وہ آباد ہوگا اور اس کا دل منور ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ انسان کہ جس کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں سے، تو وہ ویران بستی کی طرح ہے۔ اب ویران بستی کا جب نام آتا ہے ہمارے ذہن میں، تو ہمارے ذہن میں کیا تصور ابھرتا ہے؟ یعنی ایسا گھر جس کے دروازے ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کی چھت جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، پانی ٹپک رہا ہے، کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، دیواریں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو گھر اگر آباد نہیں ہوگا، گھر کو آباد کیسے آپ کرتے ہیں؟ گھر کو آباد آپ کریں گے، اس کی تمام جو کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، چھتیں ہیں، وہ ان کو آپ اس لائق بنائیں گے کہ وہاں کوئی مکین رہ سکے اور وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہ سکے۔ ایک تو اس کی حفاظت اس سے ہو سکے، اور دوسرا اس گھر کے اندر رہ کے اس کو آرام ملے۔ اور تیسری بات آپ کیا کریں گے کہ گھر کو آپ خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اندر آپ سامان رکھیں گے، اور اس کے اندر آپ اس کو رنگ کریں گے، سامان کے ساتھ ساتھ کارپیٹ ڈالیں گے اور تمام چیزیں ڈالیں گے، تو گھر جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گا، اور اس کے اندر آپ وہاں پر رہیں گے یا کسی کو وہاں رکھیں گے کہ جو وہاں گھر میں رہ کر اس کو آباد کرے، تو وہ گھر جو ہے وہ آباد ہوگا۔
اور اگر ایک بنا بنایا گھر آپ اس کو چھوڑ دیں لمبے عرصے کے لیے، اس کی دیکھ بھال نہ کریں، تو وہ گھر ویران ہو جائے گا، اور اس کے اندر انسان کو رہنے کے لیے صفائی ستھرائی کرنی پڑے گی، اور فوری طور پر وہاں بسنے سے انسان گریز کرے گا، اس کو وحشت محسوس ہوگی۔ اب اس دوسری طرف آپ دیکھیں گے انسان کا دل ہے، مسلمان ہے، جو کہنے کے لیے مسلمان ہے لیکن بدقسمتی سے اس کے دل میں قرآن پاک بالکل محفوظ نہیں ہے، تو وہ قرآن کی برکتوں سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایک ویران گھر کی ہے۔ تو گھر کو آباد کرنے کے لیے کیا چاہیے کہ کم از کم مسلمان کو قرآن پاک کی اتنی صورتیں یاد کرنی چاہیے، اتنی آیات یاد ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر ان کی تلاوت کر سکے۔ تو اس کے اندر تو امت کا اجماع ہے کہ پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، تمام امت پر اجتماعی طور پر فرض ہے کہ کچھ مسلمان یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو یاد رکھیں اور اس کی تلاوت کریں اور اس کی تلاوت دوسروں کو سنائیں۔ لیکن یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو تمام مسلمان نہیں ادا کر سکے، تو ہر مسلمان کو کم از کم قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے جن کی وہ نماز کے اندر وہ تلاوت کر سکے، اور نہ صرف تلاوت کر سکیں گے بلکہ اس تلاوت پر غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر کے نتیجے میں ان کی فکر جو ہے اس کے اندر اچھے آثار پیدا ہوں گے، اور پھر ان کے عمل کے اندر بھی جو ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے خلاصتاً ہم یہ عرض کریں گے کہ مسلمان کو قرآن پاک جو ہے وہ اپنے دل میں بسانا چاہیے، اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کی تلاوت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن پاک کی کم از کم اتنی مقدار اسے یاد ہو کہ وہ نماز میں اس کی تلاوت کر سکے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات کیا ہے کہ روزانہ مسلمان کو قرآن پاک کی ایک مخصوص مقدار کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ قرآن پاک 3 دن میں ختم کر سکتے ہیں، کچھ 7 میں کر سکتے ہیں، کچھ مہینے میں کر سکتے ہیں، 40 دن میں کر سکتے ہیں، جتنا بھی کسی کے لیے آسان ہو، لیکن قرآن پاک ہماری روزانہ کی جو روٹین ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔